نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ النساء آیت نمبر 24۔ والمحصنات اور شوہر والی من النساء عورتیں الا مگر ما وہ جو ملکت ایمانکم ہاتھ آئیں تمہارے، کتاب اللہ یہ قانون ہے اللہ کا، علیکم تم پر، واحل لکم اور حلال ہیں تمہارے لیے ما وہ جو وراء علاوہ ہیں ذالکم ان کے، ان تبتغوا اس طرح کے حاصل کرو تم ان کو باموالکم اپنے مال خرچ کر کے، محسنین نکاح میں لانے کے لیے، غیر مسافحین نہ کہ بدکاری کی خاطر۔ فما استمتعتم بہ منہن پھر جو لطف اٹھاؤ تم ان عورتوں میں کسی سے، فآتوہن تو ادا کرو انہیں، اجورہن فریضہ ان کے مہر بطور فرض، ولا اور نہیں ہے جناح علیکم کوئی گناہ تم پر، فیما اس میں جو تراضیتم بہ باہمی رضامندی سے طے پا جائے، من بعد الفریضہ بعد مہر مقرر کرنے کے، ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے علیما حکیما ہر بات جاننے والا بڑی حکمت والا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں فرما رہے ہیں کہ جو عورتیں شادی شدہ ہیں ان سے شادی کرنا حرام ہے اس وقت تک جب تک کہ ان کے پہلے شوہر انہیں طلاق نہ دے دیں یا وہ فوت نہ ہو جائیں، اور وہ عورتیں طلاق یا وفات کی عدت نہ گزار لیں۔ مگر وہ شادی شدہ عورتیں جو جنگ میں جنگی قیدی یعنی لونڈیاں بن کر مسلمانوں کے پاس آ جائیں تو اگرچہ ان کے شوہر زندہ بھی ہوں لیکن اب ان کا تعلق شوہر اور خاندان سے ختم ہو جاتا ہے، یعنی اس کا نکاح باقی نہیں رہتا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کتاب اللہ علیکم کہ یہ اللہ کا قانون ہے تمہارے لیے کہ جن عورتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے ان سے تم نکاح نہیں کر سکتے، وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ اور حلال ہیں تمہارے لیے وہ عورتیں جو ان کے علاوہ ہیں، یعنی کہ جن کا پچھلی آیت میں ذکر کیا گیا ہے، اور شرط ہے نکاح کی کہ تم نکاح کرو اپنے مال کو خرچ کر کے یعنی مہر ادا کر کے۔ دوسری شرط قید نکاح میں لانے کے لیے نہ کہ بدکاری کرنے کے لیے، یعنی نکاح ایک عورت کے گرد حصار ہوتا ہے کہ اب وہ کسی کی بیوی بن چکی ہے، اب اس کے ساتھ کوئی نکاح نہیں کر سکتا، اور وہ صرف ایک مرد کے لیے اور بدکاری کرنے کے لیے نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ نکاح ایک خاندانی زندگی شروع کرنے کے لیے کرو، نہ کہ اس کو عیاشی یا بدکاری کرنے کے لیے۔ اور یہاں پہ اشارہ ہے نکاح متع کی طرف۔ نکاح متع وقتی نکاح ہوتا ہے جو ایک ایگریمنٹ کے طور پر کیا جاتا ہے 3 دن کے لیے، اور نہ اس میں عقد نکاح ہوتا ہے، نہ گواہ، نہ طلاق، نہ عدت، یعنی نکاح تو اپنی تمام شرائط کے ساتھ ہوتا ہے، اس میں ایسی کوئی بھی شرائط نہیں ہوتی۔ اور پھر یہ کہ مدت پوری ہونے پر عورت خود بخود آزاد ہو جاتی ہے۔ متع ابتدائے اسلام میں جائز تھا اور یہ اس رواج کی بنیاد پر تھا جو اسلام سے قبل چلا آ رہا تھا، اور صحیح حدیث سے یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک کے لیے متع کی حرمت کا ذکر کیا ہے، یعنی یہ آیت اور دوسری طرف حدیث سے بھی واضح ہوتا ہے کہ اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ تو کوئی بھی ایسا فتویٰ جو رخصت پر مبنی ہے تو وہ درست نہیں ہے۔ سیدنا ابو سعد خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حنین کے دن اوتاس کی طرف ایک لشکر روانہ فرمایا، ان کا مقابلہ دشمن سے ہوا تو انہوں نے ان سے مقابلہ کیا اور فتح پائی، بہت سے قیدی ان کے ہاتھ آئے۔ تقسیم کے بعد جو لونڈیاں حصے میں آئیں، صحابہ کرام نے ان قیدی عورتوں سے صحبت کرنے کو گناہ سمجھا، اس لیے کہ ان کے مشرک شوہر موجود تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم۔ ابن ابی عمرو کہتے ہیں کہ متع پہلے اسلام میں ایک اضطراری رخصت تھی، جیسے مجبور شخص کو مردار خون اور خنزیر کے گوشت کی رخصت ہے، پھر اللہ نے اپنے دین کو محکم کر دیا اور نکاح متع سے منع کر دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، یعنی جس طرح تم ان سے فائدہ حاصل کرتے ہو اسی طرح ان کے مقرر کردہ مہر بھی ادا کرو،
اور یہاں پہ اصل نکاح کی بات ہو رہی ہے، متع کی نہیں۔ یعنی اگر مہر مقرر کرنے کے بعد عورت چاہے تو معاف بھی کر سکتی ہے، جس کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، پورا دے دے آدھا دے دے، یعنی جو بھی معاملہ کریں آپس میں باہم رضامندی کے ساتھ کریں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، یہ اس علم والی اور حکمت والی ذات کے فیصلے ہیں جو اس نے اپنے انسانوں کے حق میں کیے ہیں، اور اس ذات سے بڑھ کر علم اور حکمت والا کوئی نہیں ہے۔ پھر آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور جو نہ رکھتا ہو منکم تم میں سے طولاً قدرت ان ينکح المحصنات، اس بات کی کہ نکاح کر سکے آزاد المؤمنات مومن عورتوں سے، فمما، تو وہ نکاح کرے ان سے جو ملکت ایمانکم تمہاری ملکیت میں ہوں، من فتایاتکم المؤمنات کنیزیں ایمان والی، واللہ، اور اللہ عالم خوب جانتا ہے، بھی ایمانکم تمہارے ایمان کا حال، بعضکم من بعض تم سب ایک دوسرے میں سے ہو، فانکحوہن، سو نکاح کرو ان کنیزوں سے، باذنی اجازت سے، اہلہن ان کے مالکوں کی، وآتوہن، اور ادا کرو انہیں، اجورہن ان کے مہر، بالمعروف دستور کے مطابق، محصنات قید نکاح میں محفوظ رہنے والیاں ہوں، غیر مصافحات نہ بدکاری کرنے والیاں، ولا متخذات اخدان، اور نہ چوری چھپے یارانہ گانٹنے والیاں، فاذا، پھر جب، احصنّ وہ قید نکاح میں محفوظ ہو جائیں، فإن، تو اگر آتینا بفاحشۃ ارتکاب کرے بدکاری کا، فعلیہن، تو ان کے لیے ہے نصف و نصف، ما جو، علی المحصنات آزاد عورتوں کے لیے، من العذاب مقرر سزا، ذالک، یہ، لمن اس کے لیے ہے جو خشی العنت ڈر ہو بدکاری میں مبتلا ہونے کا، منکم تم میں سے، وان، اور یہ کہ تصبروا صبر سے کام لو تم، خیر لکم یہ بہتر ہے تمہارے لیے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ آزاد عورت کا لونڈی کی نسبت حق مہر بھی زیادہ اور نان و نفقہ بھی زیادہ ہوتا ہے، اور یہ اجازت صرف اس شخص کے لیے ہے کہ جو ایک آزاد عورت سے نکاح کے اخراجات برداشت نہ کر سکتا ہو، دوسرا اسے یہ خطرہ ہو کہ اگر اس نے نکاح نہ کیا تو وہ جنسی بہرحروی کا شکار ہو جائے گا، اس لیے آزاد عورت سے نکاح بہرحال بہتر ہے، اس لیے کہ اس سے جو اولاد پیدا ہوگی اس کے ماتھے پر غلامی کا داغ نہیں ہوگا، اور مجبوری کی صورت میں نکاح کی اجازت اس لیے دی جا رہی ہے کہ وہ بھی آخر عورت ہی کی جنس سے ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فانکحوہن باذن اہلہن، کہ ان لونڈیوں سے ان کے مالکوں کی اجازت سے نکاح کرو، اور انہیں ان کے مہر اچھے طریقے سے دو، اور نکاح کی تمام شرائط کو ملحوظ رکھو، تاکہ اعلانیہ یا چھپا کر کوئی بدکاری کرنا مقصود نہ ہو۔ یعنی اگرچہ وہ لونڈی ہے لیکن کوئی حرج نہیں کہ اس کے مالک کی اجازت سے مہر مقرر کر کے اس سے شرعی شادی کی جائے، بشرط یہ کہ اعلانیہ یا چھپا کر اس کے ساتھ بدکاری کرنے کی نیت نہ ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اگر لونڈیاں بدکاری کریں تو ان پر آزاد غیر شادی شدہ عورت سے نصف حد لگے گی، یعنی 50 کوڑے مارے جائیں گے، کیونکہ آزاد غیر شادی شدہ عورت کی سزا 100 کوڑے ہیں تو اس کی نصف 50 کوڑے ہوں گے، اور چونکہ رجم کو آدھا نہیں کیا جا سکتا اس لیے لونڈیوں سے رجم جو ہے وہ ساقط ہو جائے گا۔ اور ایک اور بات جس کا علم ہونا چاہیے کہ اگر مالک کوئی عورت ہے تو وہ ولی نہیں بن سکتی، اس صورت میں اس لونڈی کا ولی وہ مرد ہوگا جو اس عورت کا ولی ہے جو اس کی مالک ہے، کیونکہ عورت کا نکاح عورت نہیں کر سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورت کا نکاح نہ کرے اور نہ کوئی عورت اپنا نکاح خود کرے، کیونکہ جو عورت اپنا نکاح خود کرے وہ عورت بدکار ہے۔ آیت نمبر 26، یرید اللہ، چاہتا ہے اللہ، لیبین، کہ کھول کر بیان کرے، لکم تمہارے لیے، ویہدیکم، اور چلائے تم کو، سنن، طریقوں پر، الذین، ان لوگوں کے جو، من قبلکم، تم سے پہلے تھے، ویتوب علیکم، اور قبول کرے تمہاری توبہ، واللہ علیم حکیم،
اور اللہ ہے ہر بات جاننے والا، بڑی حکمت والا۔ اللہ تعالیٰ اپنے احکامات اس لیے بیان فرما رہے ہیں کہ انسان کو حلال اور حرام کا پتہ چل جائے۔ یعنی پچھلے تمام احکامات جو اللہ تعالیٰ نے اتنی تفصیل سے بیان فرمائے ہیں وہ انسانوں کے فائدے کے لیے ہی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ علم اور حکمت والا ہے اور اس بنا پر تمام احکامات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ احکامات صرف تم ہی کو نہیں دیے جا رہے بلکہ پہلے لوگوں کو بھی دیے گئے ہیں، کیونکہ دین تو ایک ہے لیکن شریعت مختلف تھی۔ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم پر مہربان ہو، یعنی ان احکامات کو نافذ کر کے اچھائی اور برائی کو اللہ تعالیٰ نے کھول کر بیان فرمایا، ہمارے لیے بھی اور پہلے لوگوں کے لیے بھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اپنے احکامات کو تمہارے لیے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیں تاکہ تمہیں ان کو سمجھنے میں کوئی الجھن نہ رہے۔ سورہ الحدید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ کہ بلا شبہ ہم نے تمہارے لیے آیات کھول کر بیان کر دی ہیں تاکہ تم سمجھو۔ آیت نمبر 27، واللہ اور اللہ تو یریدو چاہتا ہے ان یتوبا کہ توبہ قبول کرے علیکم تمہاری، وَيُرِيدُ الَّذِينَ مگر چاہتے ہیں وہ لوگ جو یتبعون پیروی کرتے ہیں الشہواتی خواہشات نفس کی، ان تمیلو کہ دور ہٹ جاؤ تم، میلن عظیما بہت زیادہ دور۔ یعنی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مسلمان فسق و فساد کے بجائے پاکیزگی اپنائیں۔ اب یہاں خواہشات نفس کی پیروی کرنے والوں سے مراد وہ ہر طرح کے لوگ ہیں جو اللہ کی ہدایت پر اپنے آباء و اجداد کے رسم و رواج کو مقدم سمجھتے ہیں اور انہی چیزوں سے محبت رکھتے ہیں، خواہ وہ یہود و نصارہ ہوں یا منافق یا دوسرے مشرکین ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے معاشرتی برائیوں کے خاتمے کے لیے جو احکامات نازل فرمائے ہیں جن پر عمل کرنا اکثر لوگوں کو ناگوار تھا، اور پھر یہ لوگوں کو مسلمانوں اور اسلام کے خلاف بھڑکاتے رہتے تھے، اور سب سے بڑھ کر اعتراض یہود کو تھے جنہوں نے از خود کئی حلال چیزوں کو حرام قرار دے رکھا تھا اور انہیں شریعت الہی کا درجہ دے رکھا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ تم ان لوگوں کی پرواہ نہ کرو، اور اگر تم ان لوگوں کی باتوں پر توجہ دینے لگو گے تو تمہیں یہ راہ راست سے ہٹا دیں گے اور کہیں دور جا پھینکیں گے۔ لہٰذا جو احکام تمہیں مل رہے ہیں ان پر ان کے اعتراض سے بے پرواہ ہو کر اور بے خوف ہو کر عمل کیے جاؤ۔ آیت نمبر 28، یرید اللہ چاہتا ہے اللہ ان یخفف عنکم کہ ہلکا کرے بوجھ تمہارا، وخلق الانسان کیونکہ پیدا کیا گیا ہے انسان ضعیفا کمزور۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو انسان کی کمزوری کا خوب علم ہے، اس لیے احکام شریعت میں اس کی سہولت کا خیال رکھا گیا ہے اور دین میں سختی بالکل نہیں برتی گئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں، سختی نہیں کرنا چاہتے، اور یہ احکامات اللہ کی طرف سے آسانی ہیں۔ سورہ الحج میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی گئی۔ اسی طرح سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے اور تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا۔ پھر آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا نہ کھاؤ اموالکم ایک دوسرے کے مال، بینکم باہم، بالباطل ناجائز طریقے سے، الا مگر ان تکونا یہ کہ ہو تجارتاً لین دین، ان تراد منکم تمہاری آپس کی رضامندی سے، ولا تقتلوا انفسکم اور نہ قتل کرو اپنے آپ کو، ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے بکم رحیمہ تم پر بے حد مہربان۔ یہاں باطل طریقوں سے مراد ہر وہ ذریعہ آمدنی ہے جسے شریعت نے حرام قرار دیا ہے، جیسے ہر وہ کام جس سے دوسرے کا مالی نقصان ہو، جیسے چوری، ڈاکہ، غصب اور غبن وغیرہ، سود اور اس کی تمام شکلیں، سود مرکب، مفرد، ڈسکاؤنٹ ہو یا مارک اپ اور اس کی تمام صورتیں، ہر ایسا کام جس میں تھوڑی سی محنت سے کثیر مال ہاتھ آتا ہو، جیسے جوا، لاٹری، سٹہ بازی، بیمہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ ہر وہ لین دین جس میں کسی ایک فریق کا فائدہ یقینی ہو اور دوسرے کو فائدہ ہو یا نقصان،
جیسے سود اور ایسے تمام سودے اور معاملات جن میں یہ شرط پائی جاتی ہے، یہ تمام آمدنی حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق مار لیتا ہے، اللہ اس کے لیے دوزخ واجب کر دیتا ہے اور جنت اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ کسی نے پوچھا، اگرچہ یہ حق تلفی بالکل معمولی قسم کی ہو؟ فرمایا، اگرچہ وہ پیلو کے درخت کی ایک شاخ ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح ماپ تول میں کمی سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ تم دو ایسے کاموں کے والی بنائے گئے ہو کہ تم سے پہلی قومیں اسی جرم کی پاداش میں ہلاک ہوئی۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ مومنوں سے خطاب کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ ایمان والو، تم لوگ ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ، حرام طریقوں سے مت کھاؤ، جو کہ ہمیں احادیث سے پتہ چلتے ہیں۔ ہاں، لیکن جو مال تمہیں آپس کی رضامندی سے تجارت کے ذریعے ملے وہ حلال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، البتہ ان دونوں کے درمیان کچھ امور مشتبہ ہیں۔ جس نے اس کام کو چھوڑ دیا جس میں گناہ کا شبہ ہے، تو وہ اس کام کو زیادہ چھوڑنے والا ہوگا جس کا حرام ہونا واضح ہے، اور جس نے اس کام میں جرأت کی جس میں گناہ کا شبہ ہے، تو قریب ہے کہ وہ اس کام میں جا پڑے جس کا حرام ہونا واضح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہ اللہ کی چراگاہ ہے، اور جو شخص چراگاہ کے گرد ریوٹ چراتا ہے ممکن ہے کہ وہ چراگاہ میں بھی جا پڑے۔ پھر اللہ تعالیٰ آیت مبارکہ میں فرما رہے ہیں، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ اب یہاں اس کے 3 معنی ہو سکتے ہیں اور تینوں مراد ہیں۔ پہلا یہ کہ شریعت کی مخالفت کرتے ہوئے باہمی رضامندی کے بغیر اگر لین دین کرو گے تو اس کا نتیجہ آپس میں قتل و غارت ہوگا، لہٰذا یہ کام مت کرو۔ دوسرا یہ کہ ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، یعنی قتل ناحق، جو حقوق العباد میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ تیسرا یہ کہ خودکشی مت کرو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے چھری کے ساتھ اپنے آپ کو قتل کیا تو جہنم میں چھری اس کے ہاتھ میں ہوگی اور وہ اس کے ساتھ اپنے پیٹ کو پھاڑے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں رہے گا۔ اور جس نے اپنے آپ کو زہر سے قتل کیا تو جہنم میں زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا جسے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے پیے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ اور جس نے پہاڑ سے گرا کر اپنے آپ کو قتل کیا تو وہ جہنم کی آگ میں گرتا رہے گا اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ پھر آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو شخص کرے گا ایسے کام، عُدْوًا وَظُلْمًا، زیادتی اور ظلم سے، فَسَوْفَ، تو ان قریب، نُصْلِيهِ، جھونکیں گے ہم اسے، نارن، بڑی آگ میں، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور ہے یہ کام اللہ کے لیے بہت آسان۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو یہ کام کرے گا جن کا ذکر پیچھے ہوا ہے، یعنی ظلم و زیادتی سے جرم کرے گا، گناہوں کا ارتکاب کرے گا، تو یہ اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے کہ وہ اسے جہنم میں جھونک ڈالے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام آیات کا فہم عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔